نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آ رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 9-0 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیورولوجسٹ. ایسٹرولوجی اور نیورولوجی کیلکولیشن کے ساتھ ویکلی ہوروسکوپ کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. جس ویک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس ویک کا آغاز 10 اکتوبر 2022 سے ہوگا اور اس کا اختتام 16 اکتوبر 2022 کو ہوگا. ایسٹرولوجی اور نیورولوجی کیلکولیشن کے ساتھ اپنی تمام کیلکولیشنز اور پریڈکشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویک کے حوالے سے. ویک کا آغاز جس ڈیٹ کو ہونے جا رہا ہے، اس ڈیٹ کو اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو اس ویک کا آغاز انرجی کے ساتھ، پازیٹیو انرجی کے ساتھ تمام زوڈیک سائن کے لوگوں کے لیے ہوگا. یہ ویک اٹ سیلف آپ کو پازیٹیو انرجی پرووائڈ کرے گا، آپ کا تعلق جس زوڈیک سائن سے بھی ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر بزنس سے ریلیٹڈ اپرچونٹی اس ویک میں کافی اچھی رہیں گی. ویک کے مڈ کے بعد کچھ ڈیلیز آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تمام کاموں میں. یعنی ویک کے آغاز میں جس بھی کام کا آپ آغاز کریں گے وہ انرجی کے ساتھ کریں گے، بٹ وہ مڈ ویک کے بعد کہیں نہ کہیں ڈیلیز اس میں، ہرڈلز اس میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، بزنس پرسن ہیں، کسی بھی کام میں آپ انوالو ہیں، جس کام کا آغاز آپ ویک کے آغاز میں کریں گے، اس کام سے ریلیٹڈ آپ کو مڈ ویک کے بعد ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جن لوگوں کے بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایکسٹرا کیئر کریں اور اپنی میڈیسنز کو ٹائم پہ لینے کی کوشش کریں. اگر ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا رہے گا. جن لوگوں کے اسٹمک سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ان کو چاہیے کہ مڈ ویک کے بعد کھانے پینے میں زیادہ احتیاط کریں. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جو اسٹمک سے ریلیٹڈ پرابلمس کو بڑھاوا دے سکتا ہے. ویک کی اگر میں لکی ڈیٹس کی بات کروں تو یہاں پر جو ویک کی لکی ڈیٹس ہیں، 11 اکتوبر ایک اچھی ڈیٹ رہے گی، 12 اکتوبر ایک اچھی ڈیٹ رہے گی، 14 اکتوبر ایک اچھی ڈیٹ رہے گی اس ویک میں، اور 15 اکتوبر جو ہے یہ فرسٹ ہاف میں اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اچھی ڈیٹ ہوگی. سیکنڈ ہاف میں کریں گے تو پھر آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کو آپ ہاف ڈے کے لحاظ سے لکی ڈیٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی طرح 16 اکتوبر کا دن ٹریولنگ کے لیے بہت اچھا ہے. سروسز اگر آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ بہت اچھا ہے. کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے حوالے سے بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کے حوالے سے نئی ریسرچز، نئے پروجیکٹس کا آغاز کر سکتے ہیں 16 اکتوبر کو. اس حوالے سے یہ ڈے بہت اچھا رہے گا. اس ویک کے صدقے کی بات کروں تو 2 صدقات ہیں اس ویک کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی رہیں گے اور ہرڈل سے ریلیٹڈ بھی رہیں گے. جو پہلا صدقہ ہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، وہ رہے گا چنے کی دال کا. تو ½ kg چنے کی دال آپ لوگ دے سکتے ہیں تمام زوڈیک سائن کے لوگ. یہ اس ویک کا صدقہ ہے. اور اگر ہرڈلز کے حوالے سے بچنے کے لیے آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو 1 پاؤ کالے ماش کی جو دال ہے، ثابت والے کالے ماش، وہ آپ صدقے میں دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ان ہرڈل سے آپ کہیں نہ کہیں بچ جائیں گے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہوتا ہے. تو یہ تمام زوڈیک سائن کے لوگوں کے لیے صدقات اور لکی ڈیٹس میں نے بتا دی. جو بھی اہم کام آپ اپنے کرنا چاہ رہے ہیں اس ویک میں، ان کو لکی ڈیٹس کے اوپر آپ اسکیجول کریں تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ضرور ملیں گے. اس کے بعد جو لکی کلر ہے اس ویک کا وہ رہے گا یلو اینڈ اورنج. یہ دونوں لکی کلرز رہیں گے اس ویک کے. ان کو آپ ضرور یوٹیلائز کریں. زیادہ تر اگر آپ میٹنگز کر رہے ہیں، کوئی بھی اہم کام آپ اپنی لکی ڈیٹ پہ اسکیجول کرتے ہیں تو اپنا لکی کلر پہن کے جائیں. انشاءاللہ آپ پازیٹیو فیل کریں گے اور کام اینڈ کنٹرول فیل کریں گے. جب آپ پازیٹیو وائبز جنریٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے کام بہتری کی جانب جانا شروع ہو جائیں گے. ایریز لوگوں کی اگر میں بات کروں تو ان کے لیے کافی پازیٹیو ویک ہو سکتا ہے. جو فیملی پرابلمس تھے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے ایک اچھا پازیٹیو ویک ہے یہ. اس میں آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا. کسی ایسے
گیسٹ کی، شخص کی یا فیملی ممبر کی آمد ہو سکتی ہے گھر میں، جس کے ساتھ آپ کو بہتر ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا، جس کے ساتھ آپ بہت عرصے سے ملنا چاہ رہے تھے، ٹائم گزارنا چاہ رہے تھے، بٹ وہ کہیں نہ کہیں پاسبل نہیں ہو پا رہا تھا. تو آپ فن کریں گے، انجوائے کریں گے اپنے ویک کو، اور اپنے لو ونس کے ساتھ ٹائم گزارنے کا آپ کو موقع ملے گا. گیٹ ٹوگیدر بھی نظر آ رہا ہے فیملی ممبرس کے ساتھ یا لو ونس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ فن کرتے بھی آپ نظر آ رہے ہیں. کافی عرصے کے بعد ایریز آپ بہتر فیل کریں گے اور پازیٹیو فیل کریں گے. جو بھی ہرڈلز، جو بھی ٹینشنز آپ کے سر پہ سوار ہیں، وہ آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں اختتام پذیر ہونے جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ویک آپ کا کافی اچھا ہے. بزنس اور جاب کی اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے بھی نئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آپ کا ویک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. اگر آپ سیکنڈ سورس آف انکم یا جاب ڈھونڈنے کے حوالے سے ایفرٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویک بیسٹ ہے. ایریز میں نے آپ کی لکی ڈیٹس ویک کے آغاز میں بتا دی ہیں، ان کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ تمام پازیٹیو بینیفٹس حاصل کر سکیں اس ویک سے. اور اپنا صدقہ بھی ویڈیو کے آغاز سے دیکھ کے ضرور دیجیے گا. لو لائف کی اگر میں آپ کی بات کروں، لو ہاروسکوپ کی، تو یہاں پر دیکھیں ریلیشن شپ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اسپاؤس، لو ون یا لائف پارٹنر کو بھی ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کچھ چینجز آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اپنی لو لائف میں، کچھ نئے پلانس ہیں اپنی لو لائف کو لے کے آپ کے، وہ کہیں نہ کہیں فلفل ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کو اپنے پارٹنر کی ٹینشن تو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بٹ آپ کو تھوڑی سی ٹینشن اپنے پارٹنر کے لیے بھی جو ہے وہ دینا ہوگی، کیونکہ وہاں پر بھی تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے مڈ ویک کے بعد. تو کوشش کریں کہ اپنے لائف پارٹنر کی بات کو سنیں اور اس پرابلم کو سمجھیں اور دین پھر سلوشن کی طرف جائیں. پلانیٹری پوزیشن بہت پازیٹیو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. تو میں ریٹ کروں گا آپ کی لو لائف کو 8.5 آؤٹ آف 10. فنانس کی اگر میں بات کروں ایریز، تو یہاں پر فنانس کے حوالے سے کافی پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں، جس کو آپ ایکسپریس کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. جو پیسوں کے حوالے سے آپ کی فیملی میں کہیں پرابلمز چل رہی ہیں، کوئی جائیداد کو لے کے کانفلکٹ چل رہا ہے، اس کا سلوشن ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن کہیں نہ کہیں ڈسکشن میں یہ چیزیں رہیں گی جو آپ کو تھوڑی سی ٹینشن بھی دے سکتی. تھوڑی بہت آپ کی جو فنانشیل کنڈیشن ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بٹ یہاں پہ آپ کو فیوچر کے حوالے سے زیادہ بڑے بینیفٹ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لکی نمبرز کی اگر میں آپ کی بات کروں اس ویک کے حوالے سے 10، 14 اور 19 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے. فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ورگو اور اسکارپیو، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے وہ رہیں گے لیبرا اور ایکویریس. اوورآل آپ کے ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی جو ہے بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کام کا لوڈ آپ کے اوپر زیادہ نہیں رہے گا. لک آپ کو زیادہ فیور نہیں دے رہی، 50% سے کم فیور ہے، تو آپ کو تھوڑے سے احتیاط کے ساتھ رسک لینا پڑے گا. رسک نہ ہی لیں تو بہتر ہے. اور موڈ آپ کا آن اینڈ آف رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. زیادہ تر آپ کا موڈ جو ہے وہ نیگیٹو رہے گا، اس لیے صدقہ ضرور دیں جو ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں آپ کے لیے. ٹورس آپ کی ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، اور مینٹلی طور پہ بھی زیادہ ٹائم میں آپ ڈسٹرب رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے، اپنی ہیلتھ کے حوالے سے کیئر کرنی چاہیے. اگر زیادہ بڑا پرابلم نہیں ہے تو دین پھر آپ کو کم از کم اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے حوالے سے ایفرٹس کرنی چاہیے. یہاں پر اپنے آپ کو کنونس کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے پازیٹیو ڈیسیجن لینے کے حوالے سے، کیونکہ آپ نیگیٹو اور ڈاؤن فیل کریں گے اور کہیں نہ کہیں اپنی ذات سے ہی آپ ناراض ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ کی تھنکنگ نیگیٹو ہوئی ہے. اس سے بچنے کے لیے صدقہ ضرور دیں اور اپنے لکی کلر کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس ویک میں، تو انشاءاللہ آپ پازیٹیو فیل کریں گے. لو لائف کی آپ کی بات کروں تو اگر آپ نئے ریلیشن شپ میں ہیں اور ٹورس ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلمس نظر آ رہی ہیں. اگر آلریڈی ریلیشن شپ میں ہے تو دین پھر مڈ ویک تک آپ کے پرابلم سارٹ آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا آپ کو اپنے لائف پارٹنر یا لو ون کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑے گا. آپ کی لو لائف بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ریٹ کروں گا میں آپ کی لو لائف کو 5.9 آؤٹ آف 10، کیونکہ یہاں پہ اچھی پلانیٹری پوزیشن ہے، بٹ آپ کو ایفرٹس بھی پٹ کرنی پڑیں گی. آپ کے فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانشیل میٹرز آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
اگر جائیداد سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی پرابلمس چل رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کی فیور میں سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں سینس ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں آپ کے پیسے جو ہیں وہ موجود ہیں کہیں نہ کہیں پرابلم میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کا پارٹنر کہیں نہ کہیں آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے پیسوں کے حوالے سے، جس کو آپ سینس کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے انکریمنٹ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ سینس کریں گے کہ کن لوگوں کی وجہ سے ہے، یعنی جہاں پر بھی پیسوں کے حوالے سے آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے اس کی سمجھ آپ کو آنا اب شروع ہو جائے گی، اور نیکسٹ ٹائم پیریڈ میں اس کے لیے کہیں نہ کہیں سلوشن بھی نکل آئے گا۔ صدقہ ضرور دیجیے گا ٹورس، جو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے اس سے انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی ان پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں۔ لکی نمبرز کی اگر آپ کی بات کروں، لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 7، 10 اور 15، اور فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے پائسیز اور کیپریکون، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا وہ آپ کا اپنا زوڈیک سائن ٹورس اور پھر سیجیٹیریس ہے۔ اوورآل ویک کی اگر آپ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی پرابلم میں آتی ہی نظر آ رہی ہے، اس پہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا۔ لک کی بات کروں، لک آپ کو زیادہ فیور نہیں دے رہی، رسک مت لیجیے گا۔ ورک کا لوڈ روٹین سے کم رہے گا آپ کے اوپر، موڈ آپ کا بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے، دیٹس گڈ فار یو ٹورس۔ صدقہ ضرور دیجیے گا، لکی کلرز پہنیے گا تاکہ آپ کا موڈ بہتر ہو سکے۔ جیمنائی اس ویک کی اگر میں بات کروں تو پلانیٹری پوزیشن آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمز بتا رہی ہے، آپ پیشنس کو اور کنسنٹریشن کو بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں اور آپ کو فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں، کولیگز اور بزنس پارٹنرز کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان میٹرز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے جو چل رہے ہیں، چاہے وہ آفس میں ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہیں۔ آپ پرابلمز میں گھرے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں لاسٹ ٹائم پیریڈ سے، لیکن ابھی مڈ ویک کے بعد آپ کو بہتر ٹائم پیریڈ ملے گا جس سے آپ ان پرابلمز کے سلوشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لو لائف کی اگر میں آپ کی بات کروں تو جتنی پرابلمز تھیں، جتنی لڑائی جھگڑے تھے آپ کی لو لائف میں وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نئے ہیں ریلیشن شپ میں یا ریلیشن شپ میں جانا چاہ رہے ہیں تو ریلیشن شپ میں آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹیمپریری طور پہ جو پرابلمز ہیں ریلیشن شپ میں وہ سارٹ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، جمنائی ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ آپ کو ایفرٹس بڑھا دینی چاہیے اپنے رشتے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اور سنگل کی ملاقات کسی نئے سے ہو سکتی ہے، ریلیشن شپ میں جانے کے چانسز موجود نظر آ رہے ہیں مجھے۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 10/10 کیونکہ 100% پلانیٹری پوزیشن آپ کو فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فنانس کی بات کروں تو یہاں پر آپ پیسوں کے اخراجات بھی آپ کے بڑھتے نظر آ رہے ہیں، پر وہیں پہ تیزی کے ساتھ پیسہ آپ کی جانب آتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، یعنی کہ جتنی تیزی سے پیسہ آ رہا ہے اتنی تیزی سے خرچ ہو رہا ہے۔ بیچ میں سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، سیونگ بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا ڈسپلن لے کے آنا پڑے گا، چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کرنا پڑے گا، اور مینجمنٹ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی بہت زیادہ ویسے خراب چل رہی ہے، اس کے لیے آپ کو کسی سے ایڈوائز لینی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے لکی نمبرز کی۔ لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 14، 19 اور 21، یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیو اور سیجیٹیریس، اینڈ جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا وہ رہیں گے کینسر اور کیپریکون۔ ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ورک آپ کو لوڈ زیادہ نہیں رہے گا، ایوریج رہے گا۔ لک آپ کو فیور دیتی ہوئی نظر آ رہی چونکہ آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے آئیں گے اس لیے بھی، اور موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جمنائی اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا، جو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے، آپ کا لکی کلر بھی بتایا ہے، اس کو ضرور پہنیے گا تاکہ آپ پازیٹیو فیل کر سکیں۔ کینسر پلانیٹری پوزیشن آپ کو فیور دے رہی ہے۔ ویک آپ کا کافی بیزی ہونے والا ہے، آپ اوور ڈوئنگ کی وجہ سے تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ اپنے کام کو جو ہے اپنے دماغ پہ سوار کر سکتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو بلا وجہ کی ٹینشن، تھکاوٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ جتنے امپورٹنٹ کام ہیں ان کی لسٹ بنا کے ان کو پرائورٹی پہ رکھیں، آغاز میں وہ کر لیں،
کیونکہ مڈ ویک کے بعد آپ کی انرجیز آپ کو فیور دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو پھر آپ کے کامز میں ہرڈل آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا صدقہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے، لکی کلر ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے، اس کو ضرور فالو کریں تاکہ آپ بہتر فیل کر سکیں۔ لو لائف کی آپ کی بات کروں تو یہاں پر لو لائف آپ کی کافی حد تک کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے بیکاز آف اوور ڈوئنگ، یا پھر ورک کا جو سٹریس ہے وہ آپ کو تنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر میں بات کروں آپ کی لو لائف کی، تو آپ اپنے لائف پارٹنر کی فیلنگز کو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اگنور کریں گے آپ اس کو، جس وجہ سے پرابلم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کھل کے بات نہیں کر پائیں گے آپ کا جو دماغ میں ٹینشن چل رہا ہے اسی کو لے کے آپ ٹینشن میں رہیں گے اور اپنے پارٹنر کو بھی ٹینشن دیں گے، اوپنلی چیزوں کو ڈسکس نہیں کر پائیں گے، جس وجہ سے پرابلمس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 3.2 آؤٹ آف 10، کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ پرابلمس بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ فنانس کی اگر آپ کی بات کروں کینسر، تو فنانس میں آپ کے بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کام تو زیادہ کریں گے ہی کریں گے اس ویک میں آپ، بٹ پیسوں کی آمد بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو آپ کے لیے بہت اچھا ویک ہے۔ اپنے فنانس کو بہتر کرنے کے لیے پیسے آپ کے پاس آئیں گے، ان کو انویسٹ بھی کریں، فیوچر کے حوالے سے اچھی پلاننگ کرتے بھی آپ نظر آ رہے ہیں۔ لک آپ کو فیور بھی دے رہی ہے اس حوالے سے۔ لکی نمبرز کی بات کروں تو 10، 15 اور 16 یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے پائسز اور لیبرا، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے وہ رہیں گے کینسر اور ایکویریس۔ ہیلتھ کی آپ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہتر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بٹ اس کے اوپر تھوڑا دھیان آپ کو دینا چاہیے۔ ورک کا لوڈ آپ کے اوپر تھوڑا سا روٹین سے زیادہ رہے گا۔ لک آپ کو کم فیور دے رہی ہے، رسک مت لیجیے گا۔ آپ اتنے لکی ضرور ہیں کہ انویسٹ کریں اور اس سے بینیفٹس لے سکیں، بٹ رسکی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، جیسے کہ شیئرز خریدنا وغیرہ وغیرہ۔ موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیو آپ کی پلانیٹری پوزیشن آپ کو فیور کر رہی ہے، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ اپنی ذات کو ٹائم دے سکیں گے، اپنی فٹنس کو بہتر بنانے کے حوالے سے کام کر سکیں گے، آپ کی ہیلتھ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے اپنی ڈیوٹیز اور کام کو بہتر طریقے سے انجام دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیزینس کو اوور کم کر پائیں گے، بٹ بہت زیادہ کام بھی نہ کیجیے گا کہ دوبارہ سے آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ پرابلم میں آ جائے، کیونکہ لیوز کا یہی ہوتا ہے جب کام کرنے لگتے ہیں تو اوور ڈوئنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب نہیں کرنا ہوتا تو پھر لیزینس بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے درمیان بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ لیوز تو آپ کے لیے ٹائم بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت ہے، گھریلو کام کو اور بزنس اور جاب سے ریلیٹڈ کام کو الگ الگ رکھیں، گھر میں بزنس مت ڈسکس کریں، اور بزنس کی جگہ پہ گھریلو پرابلمس کو نہ آنے دیں، تو آپ بہتر طریقے سے ان کاموں کو سر انجام دے پائیں گے۔ لو لائف کی اگر آپ کی بات کروں تو ریلیشن شپ آپ کا بیلنس نظر آ رہا ہے، اس میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا جو کنسرن ہے اپنے پارٹنر، لو ون یا اسپاؤس کو لے کے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے پارٹنر کی طرف سے بھی آپ کو اچھا رسپانس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریٹ کروں آپ کی لو لائف کو اوور آل تو یہاں پر میں 7.0 آؤٹ آف 10 اس کو ریٹ کروں گا۔ فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی فنانشل چیزوں کو لیتے ہوئے، بٹ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پیسے کی آمد بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کے درمیان توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنی سیونگز کو بڑھا پائیں گے، بٹ آپ لکی انف ہیں کہ آپ تھوڑی سی سیونگ کر پائیں گے اس ویک میں اخراجات کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر اخراجات میں کمی لا پائیں گے تو سیونگ مزید بڑھا سکتے ہیں آپ۔ لکی نمبرز کی آپ کی بات کروں، لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 19، 20، 24 اور 25۔ فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے جیمنائی اور کیپریکون۔ جن زوڈیک سائنس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا آپ کو وہ رہیں گے سیجیٹیریس اور ایریز۔ ہیلتھ آپ کی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ آپ کے اوپر زیادہ نہیں رہے گا، لک آپ کو فیور دے رہی ہے، بٹ رسک مت لیجیے گا کیونکہ بہت زیادہ فیور بھی نہیں ہے۔ موڈ آپ کا سٹیبل رہتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ویک میں موسٹ آف دا ٹائم۔ لیو آپ کے صدقات اور لکی کلرز اور ویک کی لکی ڈیٹس میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتا دی ہیں، اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔ ورگو پلانیٹری پوزیشن کو دیکھوں تو زیادہ بڑی چینجز اس ویک میں نظر نہیں آ رہی، جو پچھلی پرابلمس چلتی آ رہی ہیں انہیں کو کنٹینیو کرتے آپ نظر آ رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ نیگیٹو سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہیلتھ بھی آپ کی تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہیں، ڈومیسٹک پرابلم آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کی ہیڈ ایک کا باعث بن رہی ہیں، ان کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کی ضرورت رہے گی آپ کو، اور آپ کو چاہیے کہ بریو بن کے ڈیسیجنز لیں، جو بھی پرابلمز آپ فیس کر رہے ہیں بریوری کے ساتھ اس کا سامنا کریں،
اور ڈیسیجن لیں، کیونکہ اس کو آپ جتنا ڈیلے کرتے جائیں گے پرابلمز اتنی بڑھتی جائیں گی اور مینٹلی طور پہ آپ ڈسٹرب ہوتے جائیں گے ڈے بائی ڈے اور اپنی ہیلتھ کو پرابلم میں لے آئیں گے۔ فیملی ممبرز آپ کی اسٹرینتھ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قریبی دوست آپ کی اسٹرینتھ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ چیزوں کو بہتری کے ساتھ مینیج کر پائیں گے۔ لو ہاروسکوپ کی آپ کی بات کروں تو ریلیشن شپ آپ کا سیم پلانیٹری پوزیشن کے ساتھ نظر آ رہا ہے، یعنی جو پرابلم چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کنٹینیو کریں گی، آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پازیٹیولی اس چیزوں کو ہینڈل کریں، پازیٹیوٹی لے کے آئیں، پازیٹیو ٹاک کرنے کی کوشش کریں ریلیشن شپ میں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نیگیٹیوٹی بڑھتی جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ دوبارہ سے اسٹیبلٹی لانے کے لیے ریلیشن شپ میں سچویشن کو سمجھیں، بیٹھ کے بات چیت کریں اور خود سے ہی ڈیسیجن نہ لیں، اپنے اسپاؤز، لو ون یا لائف پارٹنر کو انگیج کریں، اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اگر آپ کو کوئی نیگیٹو فیلنگ ہے اپنے پارٹنر کے حوالے سے تو وہ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو رپلائی مل سکے۔ لو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.2 آؤٹ آف 10، کیونکہ زیادہ بہتر پلانیٹری پوزیشن بنتی نظر نہیں آ رہی، آپ کو ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فنانس کی، تو فنانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر فنانس میں ایک بہت بڑی چینجز آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، جو کرنٹ سچویشن چل رہی تھی وہی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بٹ آپ کے اخراجات بھی نہیں بڑھیں گے اور سیونگ بھی نہیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ سورس آف انکم بڑھانا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویک تک ویٹ ضرور کریں۔ لکی نمبرز کی بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 14، 15، 21 اور 23، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی رہ سکتی ہے یا فیوریبل زوڈیک سائن وہ کینسر اور ایریز ہیں، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے ورگو وہ رہیں گے سیجیٹیریس اور اسکارپیو۔ اوور آل ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ زیادہ نہیں ہے، لک آپ کو فیور دے رہی ہے، انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہیں اور اس لک کو آپ اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، دوسروں کو یوٹیلائز ایسے بھی کر سکتے ہیں لک کو، اور موڈ آپ کا بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے کام کے حوالے سے، کریئر کے حوالے سے، بٹ آپ کی ڈومیسٹک لائف کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوتی ہی نظر آ رہی ہے۔ لیبرا اس ویک میں بہت امپورٹنٹ ڈیسیجنز آپ کا ویٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو پازیٹیو رہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینے ہیں اور نروس نہیں ہونا آپ نے، تو بہترین آپ کے لیے بنتی ہوئی پلانیٹری پوزیشن نظر آ رہی ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جتنی آپ کی میٹنگز ہیں، پروفیشنل کام ہے، کریئر سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ میٹنگز ہیں، اس کے لیے پریپریشن کریں، باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ جائیں تو آپ کو بہت اچھے پروفٹس بنتے ہوئے آپ کے لیے نظر آ رہے ہیں، بہت اچھی ڈیلز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور بہت اچھی کمپیٹیبلٹی آپ کے کولیگس کے ساتھ بھی آپ کی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یعنی بزنس کے حوالے سے آپ بہت اچھی اپرچونٹیز کو گریب کر پائیں گے اگر آپ پلاننگ کے ساتھ جاتے ہیں اور پریپریشن کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اوور کانفیڈنس ہوں گے تو آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ لو ہاروسکوپ کی آپ کی بات کروں تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے پارٹنر کو نگلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے ایموشنز کی آپ قدر نہیں کر پائیں گے، کہیں نہ کہیں یہاں پر اس وجہ سے پرابلمس نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کی لو لائف کو ریٹ کروں گا 4.9 آؤٹ آف 10، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن بالکل فیوریبل بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے فنانس کی اگر میں بات کروں تو آپ اپنے گھر کے بجٹ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کے گھر کے دوسرے جو لوگ ہیں، فیملی ممبرز ہیں، کہیں نہ کہیں کوآپریٹ نہیں کر رہے، نہ ہی اخراجات کم کرنے میں اور نہ ہی سورس آف انکم بڑھانے میں، یعنی آپ کو سب کے اخراجات اٹھانے پڑ رہے ہیں اور آپ کے لیے پرابلمس بڑھتی ہی نظر آ رہی ہیں۔ اب بات کروں آپ کے لکی نمبرز کی تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 6، 7، 9 اینڈ 11، یہ آپ کے لکی نمبرز رہیں گے۔ اور فیوریبل زوڈیک سائنس کی بات کروں تو کیپریکارن اور کینسر رہیں گے، اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا وہ رہیں گے پائسز اور لیو۔ اوور آل ویک کی اگر میں آپ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے، ورک کا لوڈ زیادہ نہیں رہے گا بٹ اپرچونٹیز اچھی آئیں گی آپ کے پاس، لک آپ کو بہت زیادہ فیور نہیں دے رہی، اس لیے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا پڑے گا اپنی انویسٹمنٹ پہ، موڈ آپ کا آن اینڈ آف ڈاؤن رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیبرا اپنا صدقہ اور لکی کلر ضرور فالو کیجیے گا جو ویڈیو کے آغاز میں بتائے ہیں۔ اسکارپیو پلانیٹری پوزیشن آپ کے لیے کافی الارمنگ سچویشن بتا رہی ہے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ماتحت لوگوں سے اور اسپیشلی اگر پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں تو پارٹنر سے اویئر رہنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے پرابلمس کا باعث بن سکتا ہے، تو اس طرح آپ اپنے پرابلمس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں گے اور حل کر پائیں گے ان کو۔ پھر ایک چیز اور ہے یہاں پر کہ آپ کے جو لکی کلرز اور لکی ڈیٹس ہیں اس ویک کی، اور صدقہ جو ہے وہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا، اس کو ضرور فالو کیجیے گا۔
फैमिली मेम्बर्स भी आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई प्लानिंग चल रही है जिसमें आपके अखराजात करवाए जा सकते हैं और उससे भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके बच्चे हैं स्कॉर्पियो तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा और उनके साथ टाइम गुजार के आप रिलैक्स कर पाएंगे। इसके अलावा लव लाइफ की अगर आपकी बात करूं तो लव लाइफ आपकी बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। फैमिली मेम्बर्स में सिर्फ आपका स्पाउस या लव वन ऐसी शख्सियत है जो आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके साथ अच्छी बातचीत करके आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। लकी नंबर्स की अगर आपकी बात करूं तो 15, 16, 19 और 20 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए रहेंगे लियो और वर्गो। और अगर मैं ऐसे ज़ोडिएक साइंस की बात करूं जिनके साथ बेहतर तरीके से आपको डील करना पड़ेगा तो वो रहेंगे कैंसर और टॉरस। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी बेहतरी की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड ज़्यादा नहीं रहेगा। लक आपको 50-50 फेवर देती हुई नज़र आ रही है और मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। दो चीज़ों का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना डिसीजन लेते वक्त, और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको एक्सेप्ट या निगलेक्ट करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ लें। जल्दबाजी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा और इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये है कि किसी बड़े की एडवाइस आपके बहुत ही काम आती हुई नज़र आ रही है, तो बड़ों से एडवाइस लें, उसको गौर से सुनें और उस पर अमल भी करें। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूं तो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि आगे जाके बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद अगर रिलेशनशिप के अलावा मैं बात करूं जो नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप इस टाइम पीरियड में शादी ब्याह या रिलेशनशिप पे जाने के बारे में सोचते हैं तो ये आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। प्लैनेटरी पोजीशन की लव हॉरोस्कोप से अगर मैं बात करूं तो मैं इसको रेट करूंगा 4.1 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर नहीं दे रही। फिनांस की अगर बात करूं तो फिनंशियली आप स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं डे बाय डे। जहां से पैसे आने की उम्मीद थी आपको, वो पैसे आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आएगा। बट वही बात जो मैंने आगाज़ में की है कि अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने से पहले आप अच्छे तरीके से उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लें और समझ लें और एडवाइस ले लें एक्सपर्ट्स की, ताकि आप गलत डिसीजन ना लें। बाकी बजट के हवाले से डेली बेसिस पे आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और अपने बजट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की बात करूं इस वीक के हवाले से तो 6, 15 और 24 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। आपका सदका और लकी डेट्स इस वीक के हवाले से और लकी कलर मैंने वीडियो के आगाज़ में बता दिए, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सैजिटेरियस जो कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए इस वीक में रहेंगे वो रहेंगे कैंसर और लिब्रा, और जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा वो रहेंगे टॉरस और वर्गो। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा रहेगा। लक आपको फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैप्रिकॉन आपकी प्लैनेटरी पोजीशन को देखूं तो एक मेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है। आप अपनी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, बिजनेस और जॉब पे भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे और फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके डिस्प्यूट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके रिलेशन में काफ़ी सेंसिटिविटी नज़र आ रही है। छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ईगो की वजह से, अपनी अना की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न आपको चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, जितना अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते करें। उसके लिए वीडियो के आगाज़ में सदका और लकी नंबर्स और लकी डेट्स बताए हैं, उनको ज़रूर यूटिलाइज़ करें ताकि आप उससे बेनिफिट्स ले सकें, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बिल्कुल भी फेवर देती हुई आपको नज़र नहीं आ रही। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस में आपके कुछ प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में, इस वीक में आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करें, चाहे वो छोटी हो या बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, उससे अवॉइड करने की ज़रूरत रहेगी आपको। अदरवाइज़ आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं आपकी बात करूँ तो 6, 15 और 19 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। और इसके अलावा फेवरेबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस और एक्वेरियस। जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ आपको बेहतर तरीके से डील करना चाहिए वो रहेंगे एरीज और कैप्रिकॉर्न। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी ज़रूर बेहतर रहेगी, बट वर्क का लोड रूटीन से कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको फेवर नहीं दे रही, मूड आपका बहुत डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न।
ایکویریس موڈ اس ویک میں آپ کا زیادہ اچھا رہتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ نیگیٹو فیل کریں گے, ڈاؤن فیل کریں گے. پلانیٹری پوزیشن آپ کے لیے اچھی نہیں بنی ہوئی. ڈومیسٹک ایشوز بھی آپ کے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ پرابلمس بھی آپ کے لیے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ڈے بائی ڈے. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو آپ کے فرینڈ سرکل میں بھی آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو مینیج کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے صدقہ دیں جو ویڈیو کے آغاز میں نے بتایا ہے, اور اپنے لکی کلرز پہنے جو ویڈیو کے آغاز میں بتائے ہیں, ان کو ضرور فالو کیجیے گا. لو ہاروسکوپ کی آپ کی بات کروں ایکویریس, تو یہاں پر آپ کے لیے اگر آلریڈی آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو آپ کا لائف پارٹنر, لو ون یا اسپاؤز آپ کو فیور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے, سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. نئے ریلیشن شپ میں جانے کے لیے یہ ٹائم پیریڈ اچھا نہیں ہے. اس میں آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ہی یہ قدم اٹھائیے گا. میں آپ کی لو لائف کو ریٹ کروں گا 6.0 آؤٹ آف 10, کیونکہ پلانیٹری پوزیشن کسی حد تک فیور دے رہی ہے. اگر آپ آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں تو ہی فیور آپ کو ملے گی. فنانس کی اگر بات کروں تو یہ میٹرز آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اخراجات آپ کے کہیں نہ کہیں ہیڈک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے لیے, جن کو مینیج کرنا آپ کے لیے کافی مشکل ہو رہا ہے. کیش فلو کا مسئلہ بھی آپ کو رہے گا. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 9, 10, 15 اور 16. فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے اس ویک میں ایریز اور ورگو, اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے وہ رہیں گے ٹورس اور کیپریکون. ہیلتھ کی اگر بات کروں تو ہیلتھ آپ کی کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لک آپ کو فیور نہیں دے رہی, موڈ آپ کا موسٹ آف دا ٹائم ڈاؤن رہتا ہوا نظر آ رہا ہے. اپنا صدقہ ضرور دیجیے گا ایکویریس جو ویڈیو کے آغاز میں بتایا ہے, اور آپ کے لکی کلرز بھی بتائے ہیں تاکہ ان کو فالو کر کے آپ پازیٹیو فیل کر سکیں. اسپائسز جو ایشوز آپ کے چل رہے تھے جاب, بزنس یا کریئر سے ریلیٹڈ, ان میں تھوڑی سی بہتری ضرور آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بٹ اسٹل آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی ڈیسیجن اگر آپ لیتے ہیں اپنے بزنس سے ریلیٹڈ یا جاب سے ریلیٹڈ, اس میں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں, کسی کی ایڈوائس ضرور لیں, اور اپنے دوستوں سے اور بڑوں سے مشورہ ضرور کریں, اس سے آپ کو ضرور ہیلپ ملے گی. ڈومیسٹک ایشوز آپ کے کسی حد تک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بٹ ابھی پراپر سلوشن نکلتا ہوا ان کا نظر نہیں آ رہا. لو ہاروسکوپ کی اگر آپ کی بات کروں تو لائف پارٹنر آپ کو اب پہلے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ فیور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. گریجولی چیزیں امپروو ہوگی. میں آپ کی لو لائف کو ریٹ کروں گا 7.2 آؤٹ آف 10, کیونکہ اچھی پلانیٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فنانس کی اگر بات کروں تو فنانشیل میٹرز آپ کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ رسکی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا, جیسے کہ شیئرز خریدنا یا پھر اس طرح کی چیزوں میں اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگانا. یہ آپ کے لیے ان لکی ثابت ہو سکتے ہیں. لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے 7, 10, 11 اور 20. فیوریبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے ورگو اور ٹورس, اور جن زوڈیک سائنس کے ساتھ آپ کو بہتر طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا وہ رہیں گے ایریز اور ایکویریس. اوور آل ویک کی اگر میں آپ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے, کام کا لوڈ زیادہ نہیں رہے گا, لک آپ کو فیور دے رہی ہے, موڈ آپ کو موسٹ آف دا ٹائم سٹیبل رہے گا, بٹ آپ کو سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لینے ہیں. پائسز یہ تھے ہمارے 12 زوڈیک سائنس اور میری ان کے بارے میں پریڈکشن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے اچھی گائیڈ لائن ملے گی اور آپ اس کو فالو کر کے پازیٹیو فیل کر سکیں گے. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ.